السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، کامیابی کا اصل مفہوم ہے ہی وہ جو اسلام بیان کرتا ہے، باقی تو سب غلط ہے۔ ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی مطلب ہے، باقی کسی کے پاس نہ صحیح علم ہے نہ صحیح مفہوم ہے۔ انسان اپنی عقل، علم، فہم، فراست کے ساتھ کتنی ہی بلند پرواز کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ میرے بندو، تمہیں جو بھی علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا، انسانوں کی سائنس ہو یا جانوروں کی سائنس ہو یا کائنات کی سائنس ہو، اس سب پر ایک آیت ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا میں اشارہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے خود نہیں لیا، اللہ نے دیا ہے۔ علامہ صاحب نے خود نہیں لیا، اللہ نے دیا ہے۔ وما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا، تو جس نے دیا ہے وہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے الا قلیلا، تھوڑا ہے۔ تھوڑے علم کے ساتھ اتنے بڑے مفہوم کو کیسے سمجھا جا سکے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری اصل بتاتا ہے: انہو کان ظلوما جہولا، کہ اے انسان تو ظالم بھی بہت بڑا ہے اور جاہل بھی بہت بڑا ہے۔ چھوٹے درجے کا جاہل بھی نہیں، چھوٹے درجے کا ظالم بھی نہیں۔ ظالم بھی بہت بڑا ہے، جاہل بھی بہت بڑا ہے۔ تو میرے بھائیو، صحیح علم اللہ کا ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: صحیح ہو، مکمل ہو، پورا ہو، بے خطا ہو۔ اس کے لیے 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ جس ذات کا علم کامل ہو، مکمل ہو، خطا سے پاک ہو، کمی زیادتی سے پاک ہو، ظلم سے، تعصب سے پاک ہو، اس کے لیے 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کی ابتدا کوئی نہ ہو، وہ شروع سے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آخر تک ہو، اس کی انتہا کوئی نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ سب سے بلند ہو، تاکہ بلند سے بلند چیز بھی اس کی نظر میں ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہ سکے، چاہے وہ الیکٹران ہو یا نیوٹران ہو یا پروٹون ہو یا کوئی بھی اس سے بھی کم درجے کے اور کم حجم کی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اس پر
کھلی ہوئی ہوں، یہ 4 صفات جس میں ہوں گی وہ یہ کہہ سکتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جس میں یہ 4 باتیں نہیں ہیں وہ یہ کہے میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ بڑا بے وقوف نظر آتا ہے، اور خاص طور پر انسان یہ کہے ہمیں سب پتہ ہے، بڑی نادانی کا بول ہے۔ تو یہ 4 باتیں جب ہم ڈھونڈنے نکلے تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ اپنا خود پتہ بتاتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ لاہور والو تم پڑھو یا نہ پڑھو، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، وہ عزت والا، وہ حکمتوں والا۔ کیوں پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیوں پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت کے نظام چلاتا ہے۔ کسے موت دے دی، کسے بچا نہ سکا، کسے زندگی دے دی، اسے کوئی مار نہ سکا۔ چھری ابراہیم کے ہاتھ میں ہو یا چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو، جب بچانے کا امر آتا ہے تو جیسے فرعون کی چھری موسیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکی، ایسے ہی خلیل اللہ کی چھری اسماعیل کا کچھ نہ بگاڑ سکی جب اس نے بچانے کا ارادہ کیا۔ تو یحیی و یمیت، ساری کائنات اللہ کی کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر، طاقتور۔ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کیوں پڑھتی ہے؟ اب وہ بات جو میں پہلے تھوڑا سا تمہیدن کہا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، والآخر، وہ آخر ہے، وہ دی اینڈ سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، والظاہر، بہت بلند ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، والباطن، ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے، ایسا چھپا ہوا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ تو جب وہ ذات جس کا نام اللہ ہے، جب وہ ان 4 باتوں کا، صفات کا مالک ہے، هو الاول، ابتدا سے پاک، والآخر، انتہا سے پاک، والظاہر، سب سے بلند، والباطن، سب سے چھپا ہوا، ہر چیز پہ نظر رکھنے والا، جب وہ ایسا ہے تو اب اگلا دعویٰ ٹھیک ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، ہر چیز کا علم تیرے اللہ کو ہے، ہر چیز کا علم تیرے اللہ کو ہے، اور کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے پاس ذرے ذرے کا علم ہو، چونکہ باقی سب کہیں سے شروع ہوتے ہیں، کہیں جا کے وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو موت سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔ یہ کیا عجب صفت ہے آپ کی اور میرے رب کی۔ وجود تو ہے، ہمارا بھی وجود ہے، میں کوئی 2 فٹ جگہ گھیر کے کھڑا ہوں، آپ 3-4 فٹ جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے جو ابتدا انتہا سے پاک ہو کر ایسی لامحدود کہ شروع دیکھیں نظر نہ آئے، آخر دیکھیں نظر نہ آئے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے لا یحویہ مکان، میں لا مکان ہوں، کسی جگہ میں نہیں ہوں، لا مکان۔ ہمیں ماننا پڑتا ہے، عقل دم توڑتی ہے، کہتا لا یحویہ مکان، میرے لیے کوئی مکان نہیں، لا یشتمل علیہ الزمان، میں ماضی حال مستقبل سے پاک ہوں، تم پابند ہو ماضی کے، حال کے، مستقبل کے، جگہ کے، زمان کے، مکان کے۔ اللہ ہر 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 عیب سے پاک ذات ہے۔ مکان مجبوری ہے نا، مجھے بقا کے لیے مکان چاہیے، اگر اللہ کے لیے بھی مکان ہو تو یہ مجبوری ہے، اور اللہ مجبوری سے پاک ہے، اللہ ہر ہر حاجت سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ قریش کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو باپ دادے کا سارا پتہ ہے، تیرے رب کا باپ دادا کون ہے؟ نسب بتاؤ، نسب۔ تو میرے رب نے میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل بھیجا کہ میرے حبیب بتاؤ، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ احد ہے۔ احد کا ترجمہ اکیلا نہیں ہے، ایک نہیں،
وہ واحد ہے، واحد اکیلا، واحد ایک، احد، قل هو اللہ احد۔ احد کا فارسی میں ترجمہ بنتا ہے یکتا، جس کا مثل کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، جس کے ساتھ دوسرا جڑ نہیں سکتا۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے کاروبار کا واحد مالک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا پارٹنر کوئی نہیں، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے کاروبار کا احد مالک ہوں۔ احد صرف اللہ ہے۔ کہو میرے حبیب قل هو اللہ احد، وہ احد، احد کیوں ہے؟ بے مثل کیوں ہے؟ یکتا کیوں ہے؟ اللہ الصمد، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ وہ بے نیاز کیوں ہے؟ اس لیے کہ لم یلد ولم یولد، تمہاری نیاز مندی، تمہاری ضرورت کہ تمہارے اوپر ماں باپ، تمہارے نیچے بیٹے بیٹیاں، تو تم تو اوپر والوں کے بھی محتاج ہو جب تم پیدا ہوتے ہو، اور نیچے والوں کو بھی محتاج ہو جب تم بوڑھے ہوتے ہو، اور بڑھاپے کی حدود میں پاؤں رکھتے ہو تو پھر تم اولاد کا آسرا سہارا ڈھونڈتے ہو۔ تو لہذا تمہیں نیاز مندی کے سوا چارہ نہیں ہے، اور تمہارا رب بے نیاز، بے نیاز کیوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے اوپر ماں باپ ہیں، نہ نیچے اولاد ہے، نہ دائیں بائیں اس کی بیوی اور بچے ہیں۔ متخذ صاحبہ، بیوی سے پاک، ولا ولدا، بیٹے سے پاک، ما کان معاہ من الہ، اس کے مقابلے میں اور کوئی رب نہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا پھر کیا ہوتا؟ اگر کوئی اور ہوتا لفسدتا، پھر جیسے دو طاقتیں دنیا میں ٹکراتی ہیں، پھر دو رب آپس میں ٹکراتے، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بے خطا نظام، زمین کا فرش، آسمان کی چھت، چاند تاروں کی گردش، سورج کی آگ اور چاند کی ٹھنڈک، یہ ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ پیچھے احد ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے۔ ایک کے علاوہ ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، تو پھر تم سنتے، جیسے آج سنتے ہو فلاں ملک نے چڑھائی کر دی، پھر تم سنتے آج اس رب نے 2 آسمانوں پہ قبضہ کر لیا، آج پہلے رب نے قبضہ چھڑوا لیا، آج دوسرے رب نے 5 آسمان پہ قبضہ کر لیا، آج دوسرے رب نے 3 پہ قبضہ کر لیا۔ جب ایسا نہیں ہے، جب ایسا نہیں ہے تو پھر وہ احد ہی ہے، وہ احد ہی ہے، وہ صمد ہی ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے۔ جو ان صفات کا مالک ہو وہ اس دعوے میں سچا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ رب المشرق والمغرب، مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس کا، رب المشرقین ورب المغربین، مشرقین بھی اس کے، مغربین بھی اس کے، رب المشارق والمغارب، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، یہ سارا اس کا۔ لہو ما فی السماوات، آسمان بھی اس کے، وما فی الارض، زمین بھی اس کی، وما بینہما، خلا بھی اس کا، وما تحت الثری، زمین کے نیچے تک بھی اس کا۔ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چلاتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، میں تو زور سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ مائک بیچ میں واسطہ ہے، یہ نہ ہو تو میرا زور سے بولنا بھی آپ تک نہ پہنچے، لیکن میرا آپ کا رب کہتا ہے مشرق پہ حاکم، مغرب پہ حاکم، آسمانوں کا بادشاہ، زمینوں کا بادشاہ، پانیوں کا بادشاہ، ہواؤں کا مالک، خزانوں کا مالک، پتے پھول کا مالک۔ ابھی وہ ہمارے عزیز نے قرآن کی آیت پڑھی کہ نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ایک دودھ کا قطرہ تو بنا کے دکھاؤ، گائے کو ذبح کر کے کہیں دودھ کا کوئی تھیلا تو دکھاؤ کہ یہ دودھ کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، یہ چارہ گیا سبز، یہ بھوسا گیا خشک، اندر خون بنا ناپاک، گوبر بنا ناپاک، گوبر اور خون کی ناپاکی کے درمیان میں سے نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ کون ہے
جو چارے کو دودھ بناتا ہے، جو پانی کو دودھ بناتا ہے؟ یہ کون ہے جو پانی کے قطرے کو سانپ کے منہ میں زہر بناتا ہے، اور مکھی کے منہ میں شہد بناتا ہے، اور ہرن کے منہ میں جا کے نافع بناتا ہے، اور گائے کے منہ میں جا کے دودھ بناتا ہے، اور درخت کی جڑ میں جا کر پھل بناتا ہے، اور میرے پیٹ میں آ کر زندگی کا سامان بناتا ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الحی، زندہ، القیوم، قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے امر کے بغیر کوئی دم نہ مار سکے، کوئی بول نہ سکے، کوئی زبان نہ کھول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی، آخرت کا بھی، برزخ کا بھی، دنیا کا بھی، زمین کا بھی، ہوا کا بھی، فضا کا بھی، کائنات کا بھی، دن کا بھی، رات کا بھی، اندھیرے کا بھی، اجالا کا بھی، جنات کا علم، کائنات کا علم، چوپائے کا علم، دو پائے کا علم، اڑنے والوں کا علم، تیرنے والوں کا علم، رینگنے والوں کا علم، ڈسنے والوں کا علم، پھنکارنے والوں کا علم، دھاڑنے والوں کا علم۔ وعدہم عدا، ایک ایک چیز کو گنا ہوا، ناپا ہوا، تولا ہوا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ہر چیز کے خزانے اور ہر چیز کو ناپ تول کے اتارا، پرکھا، دیکھا، نہ اندھیرا چھپا سکا، نہ اجالا ظاہر کر سکا۔ آسمان کی وسعتیں چھپا نہ سکی، زمین کی مٹی چھپا نہ سکی، کالے پانی، سمندروں کا کالا پانی چھپا نہ سکا، پہاڑوں کے غار چھپا نہ سکے، صحرا اس سے چھپا نہ سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تمہیں اتنا ہی دے گا جتنا وہ چاہے گا، تمہیں اتنا ہی دے گا جتنا وہ چاہے گا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، تم اپنے رب کو کیا سمجھو گے؟ اس کی کرسی سمجھو کہ اس کی کرسی زمین آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ آپ کتنا بڑا ہوگا، اور وہ کرسی پر بیٹھتا نہیں ہے۔ ایران کے بادشاہ کسرا نے جب ساری دنیا کا بیشتر حصہ فتح کیا، تخت بنوایا، 170 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 53 من 23 سیر اس پہ سونا لگوایا، 1,40,000 چاندی کی میخیں گاڑی، 1223 من ان کا مجموعی وزن تھا، اور اس کے اوپر 2.5 من کا وزنی تاج جو ایک زنجیر کے ساتھ لٹکا رہتا تھا، اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، یہ بتانے کے لیے میں بڑا بادشاہ ہوں، میرا تخت دیکھو، 170 ہاتھ لمبا ہے، 110 ہاتھ چوڑا ہے۔ وہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ تخت اٹھ کے مدینے آیا، اور اس کے باغ و بہار کے قالیل مدینے آئے۔ حضرت عمر نے مشورہ کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا رکھا جائے، یادگار نشانیاں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ عیاشی کی نشانیاں ہیں، مسلمان عیاش نہیں ہوتے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کی رائے پہ عمل فرمایا، اور سارے قالین کے بھی ٹکڑے کر دیے، تخت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ اپنی ہیبت کو بتانے کے لیے تخت بچھا رہا ہے اور بتا رہا ہے دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ تمہارا رب کہہ رہا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، دیکھو تمہارا رب کتنا بڑا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھتا نہیں، بیٹھنے سے پاک، کھڑا ہونے سے پاک، حرکت و سکون سے پاک، نیند اونگ تھکن تھکاوٹ سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، غفلت سے پاک، جہالت سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، تعصب سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اونگنے سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، عاجزی سے پاک۔ جب ہر عیب نکل جاتا ہے، ہر عیب نکلتا ہے، ساری کائنات بھائیو بہنوں اللہ کی صفت بیان نہیں کر سکتی۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سارے سمندر سیاہی بناؤ، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، پھر اپنے رب کی تعریف شروع کرو۔ میں تو 15 منٹ ہو گئے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں کیا، میری ہستی کیا، میری اوقات کیا۔ آپ قرآن کی مثال سنو کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، پھر تم ساری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی جو مر گئے قبروں سے نکالو،
جو عالم ارواح میں ہیں انہیں زمین پر اتارو، پھر آسمان کے فرشتوں کو اتارو، جبریل میکائیل کو اتارو، اسرافیل کو اتارو، اور عرش کے فرشتوں کو اتارو، انہیں قلم پکڑاؤ، انہیں کاغذ پکڑاؤ، اور سمندر کی سیاہی ان کے آگے کرو، کہا بھائی لکھو اللہ کیسا ہے، لکھو اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے، لکھو۔ اب وہ لکھنا شروع کریں۔ اب انسانوں کا علم تھوڑا، اس سے زیادہ فرشتوں کا، اس سے زیادہ مقرب فرشتوں کا، اس سے زیادہ جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل کا، اور ان سے زیادہ نبیوں کا، اور نبیوں سے زیادہ رسولوں کا، اور رسولوں سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، اور اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا اس کی مثال ہے صحرا کی۔ ذرے اور صحرا میں کیا نسبت ہے؟ سارے آ جاؤ، آ جاؤ، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھو، اور سب قلم پکڑو، اور سب کاغذ لاؤ، اور سب لکھو، اور فصاحت کے جوہر دکھاؤ، بلاغت کی آخری حدیں پار کر جاؤ۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ میرے بندو، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی، چاہے اتنے اور سمندر لے کر آؤ، چاہے اتنے اور قلم لے کر آؤ، اتنے اور کاغذ لے کر آؤ۔ اللہ کا علم سچا اور حقیقی اور بے خطا۔ کامیابی کا مفہوم مختلف نہیں ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، وہی ہے جو میرا اللہ بتاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے بھائیو، پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ میرا بنانے والا ہے کون اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس چاہت کو پا لینا اصل کامیابی ہے۔ ایک عام مفہوم کامیابی کا کیا ہے؟ مقصد کو پا لینا کامیابی ہے۔ ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہو تو آپ کے سامنے ایک مقصد ہے، پاس ہو جائیں، ڈگری مل جائے۔ اب ایک منزل یہ ہے، پھر جب آپ ڈگری لے لو گے نا، پھر اس سے اگلا آپ کا مقصد آ جائے گا، اب مجھے جاب مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے۔ جب وہاں پہنچ جاؤ گے پھر آپ کا مقصد بن جائے گا میری شادی ہو جائے، میری شادی ہو جائے۔ جب شادی ہو جائے گی پھر آپ کا مقصد بن جائے گا کہ میری زندگی میرے گھر کا پہیہ گھومنا شروع ہو جائے، اور میرے خرچے پورے ہوں، میرے وافر میرے پاس کمائی ہو۔ پھر اگر اولاد نہیں ہو رہی تو پھر مقصد بن جائے گا یا اللہ بچہ دے، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ اولاد دے۔ اب یہ ہر سٹیج پر آ کر منزلیں اور مقاصد بدلتے چلے جا رہے ہیں، بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز بھی مقصد نہیں ہے، ان میں سے ایک چیز کے پا لینے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، جو میرے اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا اور جنت میں گیا کامیاب۔ اور جس نے دنیا کو پایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اچھوں کو بھی دوں گا، بروں کو بھی دوں گا، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، سب کو دوں گا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ عزت اور یہ منزل نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے ہر قسم کے حالات لائے گا، اور پھر منزل اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اس کو اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے کہ منزل اللہ ہے۔ جہنم سے بچا اور جنت میں گیا کامیاب۔ جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا، کیسے جائے گا؟ ایک آیت اور میں لائیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہ ایک بڑی بلند کامیابیوں کا مالک بن گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے برعکس ناکام کون ہے؟ ناکام کون ہے؟ جو فیل ہو گیا، جسے روٹی نہ ملی، جس کو زندگی میں کوئی سہولت نہ ملی۔ نہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے قل بتاؤ، یہ لاہور والوں کو بتاؤ، ان الخاسرین یقیناً ناکام لوگ کون سے مرد، کون سی عورتیں؟ الذین خسروا انفسهم
وأهليهم يوم القيامة۔ کون لوگ ناکام ہیں؟ کون لوگ ناکام ہیں؟ جو قیامت کے دن ناکام ہوئے۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے پردے ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ یا عباد، میرے بندو، لاہور والو، فتقون، ڈر جاؤ نا، ڈر جاؤ، اصل علم لاؤ، اصل علم۔ یہ تو تجربے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہ تجربات ہیں، انسانی عقل کا نچوڑ ہیں، کچھ غلط ہیں، کچھ ٹھیک ہیں، سب عارضی ہیں، کوئی پائیدار نہیں ہے۔ اللہ کا علم کامل اور اکمل اور خطا سے پاک، وہ مجھے، آپ کو، مردوں کو، عورتوں کو بتا رہا ہے جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، تم کامیاب ہو۔ اچھا، اور دنیا بھی تو اچھی چاہیے، صرف جنت ملے تو گزارا نہیں ہے، صرف جنت ملے تو گزارا نہیں ہے، تو ایک اور آیت ساتھ جوڑ دو، من عمل صالحا من ذکر او انثى۔ ہمارا دین وہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں جنت کے وعدے کرے، ہمارا دین وہ ہے جو ماں کے گود میں سے شروع ہو کر قبر کی گود اور وہاں سے لے کر جنت تک کے ہمیں کامیابیوں کے سنہرے اصول بتاتا ہے، راستے اور طریقے بتاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں۔ میرے اللہ کا فرمان سنو، من عمل صالحا، میرے بندو بندیو، ایک کام کر لو، ایک کام کہ اپنی زندگی میں میری نافرمانی نکال دو، میرے حبیب کی نافرمانی نکال دو، میرے اور میرے حبیب کے غلام بنو۔ پھر میں کیا کروں گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، عورت ہو یا مرد ہو، وہو مومن، ایمان شرط ہے، نیکی تب نفع دیتی ہے جب ایمان ہو، ایمان نہ ہو تو آخرت میں نیکی نفع نہیں دے گی، آخرت میں نیکی تب نفع دے گی جب ایمان بھی ہو، جب ہاتھ میں محمدی پاسپورٹ ہو تو تب جا کر وہاں نیکی قبول ہوگی اور انسان کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تو میں کیا کروں گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہیں لاہور میں بڑی اعلیٰ زندگی دوں گا، صرف جنت نہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہیں بڑی اعلیٰ زندگی دوں گا۔ کہاں؟ پاکستان میں، کہاں؟ لاہور میں، کہاں؟ ہند میں، سندھ میں، ہر جگہ۔ اور پھر کیا کروں گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں وہ کچھ دوں گا کہ تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور تمہیں موت سے آزاد کر دوں گا، بڑھاپے سے آزاد کر دوں گا، بیماری سے آزاد کر دوں گا، پیشاب پخانے سے آزاد کر دوں گا، بیماریوں سے نجات دے دوں گا، نفرت، لڑائی، قتل و غارت سے نجات دے دوں گا، اور تمہیں دارالسلام میں پہنچاؤں گا جہاں رہو گے ہمیشہ موت نہ ہوگی، جوانی دیکھو گے بڑھاپا نہ ہوگا، صحت دیکھو گے بیماری نہ ہوگی، محبتیں دیکھو گے نفرت و عداوت نہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے تمہیں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ نسخہ میرا نبی لے کر آیا ہے۔ ہم مغرب سے متاثر نسل ہیں اور یہ ہماری کمزوری ہے، یہ انسانی، ہماری نہیں، انسانی کمزوری ہے کہ انسان طاقتور کا اثر لیتا ہے، انسان طاقتور کا اثر لیتا ہے۔ پچھلے 100 سال سے مغرب دنیا پہ حکمران ہے، اس کا جھوٹ بھی ہم سچ مانتے ہیں، اس کا غلط بھی ہم سچ مانتے ہیں، اس کی بکواس بھی ہم یسر کر کے مانتے ہیں۔ یہی دنیا کی تاریخ ہے۔ کمزور طاقتور کے آگے جھکتا ہے، کوئی دلیل نہیں مانگتا، اس کی طاقت ہی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو ہم مغرب سے متاثر لوگ ہیں، مغرب کی تہذیب سے متاثر لوگ ہیں، مغرب ہمارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور قرآن اور میرے نبی کے فرمان اور ان کی سچائی وہ ذہنوں سے محو ہو چکی ہے۔ نہ ماں باپ نے بٹھائی، نہ اسکول نے بٹھائی، نہ کالج نے بٹھائی، نہ یونیورسٹی نے بٹھائی، ہم صرف ضرورتوں کے غلام ہیں، خواہشات کے غلام ہیں۔
دن لگائے پہلی دفعہ 2001 میں انضمام اور سعید اور مشتاق اور سلیم ملک، یہ چاروں، میں جماعت میں تھا خانپور، یہ وہاں ہمارے پاس پیچھے آئے، 3 دن لگائے۔ میں نے سعید سے پوچھا کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہے عزت اور دولت اور شہرت، یہی 3 بت ہیں جو ہر مرد عورت کے اندر میں پنپ رہے ہیں، جگہ پکڑے ہوئے ہیں، انہی کو سجدے کیے جا رہے ہیں۔ ماتھا اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور دل ان 3 بتوں کا پجاری ہے۔ عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، چاہے حرام سے ہو، چاہے حلال سے ہو، چاہے جوے سے ہو، چاہے سٹے سے ہو، چاہے سود سے ہو، چاہے چوری سے ہو، چاہے ڈاکے سے ہو، چاہے گھنگرو باندھ کے ہو، چاہے گٹار پکڑ کے ہو، چاہے ناچ کر ہو، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، یہ 3 بت ہیں جن کی پرستش ساری دنیا کا مسلم اور کافر بے دھڑک ہو کے کر رہا ہے۔ یہی تاثر ہر نوجوان کا ہے۔ اس نے کہا میں یہ سمجھتا تھا عزت اور دولت اور شہرت میری زندگی کا مقصد ہے، لیکن قسمت نے ساتھ دیا، 22 سال کی عمر میں عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، لیکن اندر اسی طرح ویران اور اسی طرح پریشان۔ تو میں خود سوچا کرتا تھا کہ اگر میری زندگی کا مقصد یہ 3 چیزیں ہیں تو وہ مجھے مل چکی ہیں، مجھے حاصل ہو چکی ہیں، مقصد کے پانے کے بعد ایک اطمینان ہوتا ہے، مجھے اطمینان کیوں نہیں ہے؟ میرے اندر وہ پریشانی کیوں ہے؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ کب میرے یہ سوال خود اٹھتا تھا کہ اگر یہی کچھ مقصد تھا تو وہ تو حاصل ہے، پھر میرے اندر پریشانی کیوں ہے؟ تو آج مجھے اپنے سوال کا جواب ملا ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ سب کا تقریباً یہی جواب تھا کہ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم کوئی کرکٹ کی تاریخ میں ایسا ریکارڈ قائم کریں جو کسی نے قائم نہ کیا ہو، اور 3 دن میں یہ سوچ لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے ہماری بخشش ہو جائے، ہم دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ کی رضا شرط ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کے ساتھ۔ وہاں سید قریشی ہاشمی کے سکے نہیں چلتے، وہاں محمدی سکہ چلے گا، وہاں محمدی سکہ چلے گا۔ ابو لہب عربی ہے، پھر قریشی ہے، پھر ہاشمی ہے، پھر سردار بنی ہاشم ہے، پھر چچا ہے، پھر قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کو جہنم کی خوشخبری بشارت سناؤ بیوی سمیت، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ نہ ہاشمی ہونا کام آیا، نہ قریشی ہونا، نہ عرب ہونا، نہ چچا ہونا، کیوں؟ محمدی غلامی کوئی نہیں تھی۔ اور بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا، اور میرے آپ کے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا کیا نظارہ ہوگا، سارے جنتی جنت کے دروازے پر جمع ہیں، دروازے بند، جہنمی جہنم کے دروازے پر جائیں گے، دروازے کھلیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جو ہی جہنمی قریب آئیں گے دروازے کھلیں گے، اندر گریں گے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، سارے مرد عورت دروازوں پر، دروازے بند، 8 دروازے سارے بند، 2 چشمے، ایک سے پانی پیئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، پیشاب ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ، چہرے یوسف علیہ السلام کا حسن آ جائے گا، آدم علیہ السلام کا قد آ جائے گا 125 فٹ، اور ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی شیریں زباں ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جوانی 33 سال ملے گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے۔ لیکن دروازہ بند، سارے مشورہ کر رہے ہیں اندر کیسے چلیں، تو سب آؤ بھائی، ابونا آدم، اے ہمارے باپ،
اے سب کے باپ آدم، ہمیں جنت میں داخل کروانے کا کوئی سوچیں؟ وہ کہیں گے بیٹو میں نے نکلوایا تھا، میں داخل نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، جاؤ آگے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے جاؤ آگے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نہ بھائی آگے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نہ بھائی آگے جاؤ۔ داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، یوسف، یعقوب، صالح، اسماعیل، ہود، سب انکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچے گی۔ اللہ چاہتا تو سیدھا ہی ہمارے نبی تک پہنچاتا، سیدھا نہیں، یوں، تاکہ اب تمہیں تمہارے نبی کی شان دکھائے کہ کیسی عظمت والا رسول ہے، کیسی عظمت والا رسول ہے۔ تم سنت کو سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہو کہ سنت ہی کڑی گل ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ آپ پہ ہی فتوے لائی پھر دن، مفتی بھی آپ پہ، ہم پڑھ پڑھ کے کمرے جھک گئی، تسی آپ پہ مفتی بنے پھر دو۔ سنت دی خیر ہے جی، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، 2 کروڑ کی نئی مرسڈیز ہو اور اس کے ایک ٹائر سے ہوا نکال دو، ہوا ڈلوانے پہ لگتے ہیں 5-10 روپے، تو اب چلاؤ گے؟ تم ڈرائیور سے کہو چلاؤ، وہ کہے گا جی ہوا کوئی نہیں۔ تم کہو کہ میری 2 کروڑ کی گاڑی ہے، 5 روپے کی ہوا کوئی نہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چلاؤ۔ کہے گا جناب تسی آپ چلاؤ، میرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، مر جا سن، میں تو نہیں چلیں گا، آپ پہ چلاؤ، یہ تو اتنے جا کے پٹھی ہو جاسی۔ 5 روپے کی ہوا نکلی، 2 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو گئی۔ تم نبی کی سنت چھوڑو گے تو تمہاری گاڑی نہیں کھڑی ہوگی۔ اپنے نبی کی سنت کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے۔ ایک ووٹ رہ جائے تو لوگ ہار جاتے ہیں، تم ایک نمبر سے فیل ہو جاتے ہو، ایک نمبر سے پوزیشن لوز کر جاتے ہو، ایک نمبر سے ڈویژن لوز کر جاتے ہو۔ میرے رب کی عزت کی قسم، قیامت کا دن دیکھو گے ایک ایک سنت کے چھوڑنے سے پوزیشنیں لوز ہوں گی۔ ہاں میں کیا کروں، جب عظمت ہی نہیں ہے، پہلے عظمت پیدا ہوتی ہے، پھر محبت پیدا ہوتی ہے، پھر عمل آتا ہے۔ ڈنڈے سے کون کروا سکتا ہے؟ یہیں تمہارے سینٹرل ماڈل سکول سے میں نے میٹرک کیا ہے، سن 64 میں داخل ہوا تھا، 69 میں میٹرک کیا تھا۔ تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا، سارے ذمہ داروں کے لڑکے تھے۔ تو ہمارے ایک وارڈن آ گئے، طالب صاحب مرحوم، بڑے نیک استاد تھے، بعد میں ان کی قدر ہوئی، اس وقت تو برے لگتے تھے۔ انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، حاضری ہوتی تھی، مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی، باقاعدہ ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لیتے تھے۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، عشاء، میں پچھلی صف میں تھا، میرا روم میٹ مرید کے فیملی، وہ میرے پاس آ کر اس نے نیت باندھی، عشاء کی نماز 4 رکعت نماز فرض، عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ طالب حسین ہمارے وارڈن صاحب۔ تو میں نے نماز توڑ دی، میں کو ایک ہی کیتا ہی، وہ کہنے لگا میں طالب دی پڑھدا پیا، میں کہڑا اللہ دی پڑھدا پیا۔ تو ڈنڈے سے کسی کو دین پہ لایا نہیں جا سکتا، یہ اندر کی متاع ہے، یہ اندر کا کارواں ہے، اسے کوڑوں سے نہیں ہانکا جاتا۔ جب اللہ سے رسول سے عشق و محبت ہوتا ہے، پھر ترجیحات تبدیل ہو جاتی، ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ہاں میرے نبی نے کہا، ہائے ہائے، پھر سارے میرے پاس آئیں گے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ، محمد الرسول اللہ آج کھلوا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی سے در نہیں کھل سکے گا۔ تو سارا جنتی مجمع یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہیں گے انا لہو، انا لہو، کہ میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا۔ پھر آپ نے کہا فأخر ساجدا، پھر میں سجدے میں سر رکھوں گا۔ یفتح اللہ علی من المحامد، میرا اللہ میرے اوپر اپنی تعریف کے بول القا کرے گا جو پہلے کبھی نہ کسی پر کیے، پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے میرے حبیب، اے محمد، سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہے۔ تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے بندے دروازے پر، دروازہ کھول۔ میرا اللہ کہے گا تو بسم اللہ کر، تیرے ذریعے سے افتتاح ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا فیتا کاٹتے ہیں، جو کوئی وزیر آتا ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے، فیتا کاٹتا ہے، تو میرا اللہ کہے گا فیتا تو کاٹتا ہے، میرا نبی کہے گا میں تیار۔ تو ایسے جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، جیسے جہاز آتا ہے، جہاز آتا ہے، اس کی ماہیت ہے
ہے تو کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانے، لیکن وہ آئے گی جیسے اڑتا ہوا جہاز ہے اور آ کر آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، پھر آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی یوں ایسے نیچے گرے گی، اس رسی کو کسی نے پکڑنا ہے، یہ عزت کسی کو دینی ہے، آخری محبوب کا، آخری نبی کا کسی کو ڈرائیور بنانا ہے، یہ بڑا عالی شان رتبہ ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، تو لہذا جتنا معاشر کا مجمع ہے وہ سارا یوں ہو جائے پنجوں پر، کون یہ رسی کون پکڑے گا، یہ رسی کون پکڑے گا، تو میرے رب کا اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے، حبشی ہے، عربی نہیں ہے، قریشی نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، سید نہیں ہے، نہیں، غلام رسول ہے، آج وہ بازی لے گیا، آپ نے کہا بلال آئے گا، میری سواری کی رسی لگام نکیل جو بھی ہے اس کی کیفیت ہوگی، وہ پکڑ کر وہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ میرے رب کا وعدہ ہے تم اللہ کو اپنی منزل بناؤ، روٹی کو نہیں، پانی کو نہیں، لباس کو نہیں، کرسی اور عہدے کو نہیں، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ، اور وہ زمین آسمان کا شہنشاہ، اس کا وعدہ ہے تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا، صرف آخرت نہیں، اور سنو، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوتے ہوئے جاگو، غافل ہوش میں آؤ، اللہ سائرن ہے، سائرن عربی زبان کا سائرن ہے، اللہ، تاکہ سب ہوش میں آ جائیں، اللہ سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جنہوں نے اللہ سے دوستی لگا لی، جنہوں نے اللہ کو دوست بنا لیا، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ یہ کوئی ٹائٹل ہے؟ یہ کوئی ٹائٹل ہے یا یہ کوئی نسب ہے؟ نہیں، یہ ٹائٹل نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کوئی مرد کوئی عورت ایک ایمان بنا لے، ایک تقوی بنا لے تو اللہ کی ولایت مل گئی۔ رابعہ بصری کا نام سنا ہے نا؟ رابعہ بصری بطور عورت کے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں 1300 سال کے بعد اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں۔ وہ غلام نسل سے ہے، پہلی چیز نسب ہوتا ہے، وہ نسب میں فعل ہے، غلام نسب ہے، اور پھر شکل و صورت ہوتی ہے، وہ حبشی شکل کی عورت ہیں۔ پھر اس کے بعد چلو یہ بھی برداشت ہے، اولاد کے قابل وہ بانجھ ہیں، جو عورت بانجھ بھی ہو، بدصورت بھی ہو اور نسل میں حبشی ہو، تاریخ کیوں یاد رکھے؟ اسے تو اس کا زمانہ یاد نہیں رکھتا، اسے تاریخ کیوں یاد رکھے گی؟ لیکن تاریخ نے ایک عورت کو یاد رکھا ہوا ہے، اور 13 صدی کے بعد ایک محفل میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا کالا ہونا، اس کا حبشی ہونا، اس کا غلام کی نسل ہونا، اس کا بانجھ ہونا اس کو مٹا نہ سکا۔ کیوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ سے دوستی لگا لی تھی، اللہ کے حبیب سے عشق کر لیا تھا، 42 سال کی عمر میں انتقال ہوا، جوانی کوئی لمبی عمر نہیں پائی۔ ہاں، جب یہ بیوہ ہوئی، شادی بھی ہوئی ہے، رات کو اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے اللہ کو منا لوں؟ کہتے اجازت ہے، پھر رات ساری مصلے پہ ہوتی تھی۔ ان کے خامند فوت ہو گئے، پہلے فوت ہو، یہ بعد میں فوت ہو۔ ان کے زہد و تقوی کا چرچا، وقت کے بڑے امام، بڑے عالم، وہ چل کر آئے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، رابعہ کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کا شوق تھا۔ وہ فرمانے لگی 4 باتوں کا جواب دے دے میں شادی کر لیتی ہوں۔ کہا بولو؟ کہا میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا؟ کہا پتہ نہیں۔ اچھا بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں،
میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ کا معلوم نہیں۔ کہ یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ترازو تولے گا، کسی کی نیکی جھکے گی، کسی کے گناہ، میری نیکیاں جھکیں گی کہ گناہ؟ کا معلوم نہیں۔ کہ یہ بتاؤ جب پل سرات سے گزریں گے تو کوئی گر جائیں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، میں پار ہونے والے میں ہوں کہ گر جانے والوں میں ہوں؟ کہ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ کہ جاؤ چلے جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں ان باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، انتقال کے بعد اپنی خادمہ کو ملی، کہ کیا ہوا؟ کہا میرے پاس منکر نکیر آئے تھے، کہہ رہے تھے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، جسے 40 سال نہ بھولا سکی اسے 4 ہاتھ زمین میں جانے کے بعد بھول جاؤں گی؟ تو وہ کہنے لگے اس سے کیا حساب لینا، یہ تو الٹا ہمیں سکھا رہی ہے۔ کہ واپس ہی چلے گئے، آگے سوال ہی نہیں کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ سے دوستی لگا لو، مرد ہو یا عورت، نہ خوف رہے گا نہ غم۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے۔ الذین آمنوا، ایمان والے، وکانوا یتقون، تقوی والے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، جنت نہیں، دنیا سے ابتدا ہو رہی، تمہیں بشارت ہو تمہاری دنیا بھی بناؤں گا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، تمہاری دنیا بھی بناؤں گا، وفی الآخرہ، پھر تمہاری آخرت بھی بناؤں گا، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ تیرے رب کا بول بچن ہے، یہ کبھی نہ بدلے گا۔ تو میرے بھائیو سمجھو، اللہ کا راضی ہونا یہ کامیابی ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی سے۔ اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک ہی بنایا، جیسے خود اکیلا حبیب بھی اکیلا، جیسے خود واحد ہے حبیب بھی واحد ہے، اس جیسا نہ کوئی پہلے بنایا نہ بعد میں بنایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وہ حسان بن ثابت پہ ابھی ہمارے عزیز نے بڑی خوبصورت نعت پڑھی ماشاءاللہ۔ تو لیکن یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے شاعر ہیں نا، حسان سارے نعت خانوں کا سردار ہے، اور وہ ہونا چاہیے۔ وہ دیکھ کے کہہ رہا تھا ہمارا شاعر 14 صدی کے پردے میں چھپ کے کہتا ہے، اور میرے نبی حضرت حسان کے لیے ممبر بچھاتے، پھر اس پہ بٹھاتے، خود نیچے بیٹھتے، کہتے حسان کرو اپنے رب اپنے نبی کی تعریف کرو، اور حسان بولتے تھے اور کائنات سنتی تھی۔ اور یہ 2 شعر جو میں پڑھنے لگا ہوں، 14 صدی کا نعتیہ کلام، اردو، عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، انگریزی، جس زبان میں لکھا گیا ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور حسان کے 2 شعر ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو یہ ان پر بھاری ہے۔ یہ صرف 2 شعر کیا ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا سارا حسن اللہ نے دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا۔ اگر اللہ اپنے نبی کا سارا دکھاتا تو کوئی نظر تاب نہ لا سکتی، آنکھیں ختم ہو جاتی۔ وہ چھپایا، یوسف کا دکھایا، یہ سارا چھپایا، چھپانے کے بعد تھوڑا سا دکھایا۔ وہ جو تھوڑا سا دکھایا تھا وہ بھی ایسا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کپڑا سی رہی ہیں، ہاتھ میں سوئی ہے، سوئی گر گئی، اندھیرا ہے، شام ہے، اندھیرا ہے، سوئی ٹٹول رہی ہیں، نظر نہیں آ رہی، دیکھنے کی کوشش ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اتنے میں اللہ کے رسول کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور کی ریفلیکشن سے سوئی چمکدار ہو گئی اور چمکنے لگی، اور انہوں نے سوئی کو اٹھایا۔ یہ سارا کچھ چھپانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان، ساری کائنات میں سب سے عالی نسل انسان، انسان میں سب سے عالی نسل عرب، عرب میں سب سے عالی نسل مدر، مدر میں سب سے عالی نسل قریش، قریش میں سب سے عالی نسل ہاشم، ہاشم میں سب سے عالی نسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کا فرمان ان اللہ تخیر القبائل، میرے رب نے قبیلوں کو دیکھا، فاختار العرب، عرب کو چھانٹا، تخیر العرب، عرب کو دیکھا،
فاختار مدر، مزر کو چھانٹا، تخیر مدر، مدر کو دیکھا، فاختار قریش، قریش کو چھانٹا، تخیر قریش، قریش کو دیکھا، فاختار بنی ہاشم، ہاشم کو چھانٹا، تخیر بنی ہاشم، پھر بنو ہاشم کی اولاد کو دیکھا تو اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم، انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی نسب بھی کوئی نہیں، میرے جیسا عالی حسب بھی کوئی نہیں، سب سے اعلی نسل، سب سے عالی حسب۔ ہاں ہاں، مرتے ہی رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا میرا رشتہ موت پر بھی نہیں ٹوٹتا، قیامت کا دن سب کے رشتے ٹوٹیں گے، میرا رشتہ باقی ہوگا۔ میں اپنی اولاد کو اس کا آنے دو میرے پاس۔ پہلے پوری حدیث سنو۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی ہیں، ان کو ایک آدمی نے تانا دیا، جو غلام باندی ہوتے ہیں وہ بھی خاندان کا حصہ شمار ہوتے ہیں، تو اس کو کسی نے تانا دیا دھوکے میں رہنا، تجھے کوئی نہیں نبی کی شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ تو انہیں آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ آدمی مجھے یوں کہہ رہے تھے، تو آپ نے چادر اٹھائی، تیزی سے مسجد کی طرف آئے، ممبر کو چلے، چہرے کا رنگ غصے سے سرخ، آپ ممبر پر آئے اور کہا من انا، میں کون ہوں، بڑے غضبناک ہو کر میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا وہ تو میں ہوں۔ نہیں، میں کون ہوں، میرا نسب بولو۔ تو انہوں نے کہا انت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، آپ عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے، ہاشم عبد مناف کے پڑپوتے۔ کہاں میں ہوں محمد بن عبداللہ۔ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ میرا نسب قیامت کے دن نفع نہیں دے گا، سب کے نسب ٹوٹیں گے، میرا نسب باقی رہے گا اور میں نفع پہنچاؤں گا۔ وَسَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میں اسے پانی لگاؤں گا۔ کیا خوبصورت بات کی۔ تو ایک قرآن کی قرات ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو ہم پڑھتے ہیں کہ سب سے میں نے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے اندر میں سے ہے، تم میں سے ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے ایک رسول بھیجا ہے اس جیسا نفیس خاندان اور اس جیسی نفاست والی نسل کسی کے پاس کوئی نہیں۔ انفسکم حسب نسب، انفسکم قربت قرابت، دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ من انفسکم، تمہارا اپنا ہے، تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ من انفسکم، اس جیسا عالی نسب کوئی دکھاؤ جس کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک چلتا ہو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یا آدم علیہ السلام تک اللہ نے اپنے محبوب کا سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان واسطہ ہے، راستہ ہے، اس کو اپناؤ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے محبوب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ جملہ کمال ہے، معراج سے بھی آگے کا جملہ ہے۔
آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، عظیم الہامہ، بڑا سر، واسع الجبین، ماتھا روشن کشادہ، رجل الشعر، بال گھنگریالے، ان فرقت عقیقتہ فرقہ، مانگ درمیان سے، کبھی سیدھا، کبھی مانگ نکالی، زیادہ مانگ نکالی، کبھی سیدھا بھی کنگھی کر لی. جل نظر الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے نظریں اٹھاتے نہیں تھے. کنک دوسری یتلال وجهه تلال القمر لیلۃ البدر، قص اللحیہ، آپ کی داڑھی گھنی گھنی، میری قدرتی ہلکے بال ہیں، آپ کی گھنی داڑھی تھی، ایک مٹھ. قص اللحیہ، اور گھنگریالی، نیم گھنگریالی، اور داڑھی میں اور سر میں 20 سفید بال، داڑھی اور سر کا مجموعہ 20 سفید بال. چند دفعہ ان کو مہندی کا خضاب بھی لگایا، مہندی کا خضاب بھی لگایا. اور کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن سراہی دار، گردن سراہی دار اور لمبی، اور بال یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ اذا وفر، کان کی لو تک بال آتے تھے، یہاں تک، یہاں کبھی کبھی شانوں پہ چلے جاتے تھے. زیادہ جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال شانوں تک تھے، گردن کے نیچے تک تھے، تو آپ نے ان کو تیل لگا کر اور پھر اوپر شہد لگا کر ان کو چپکا لیا تھا، چونکہ اب ننگے سر جانا ہے، احرام باندھا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو آپ کے نبی کا حلیہ بتا رہا ہوں. اور کیا تھا؟ اطول من المربوع واقصر من المشذب، نہ لمبا قد تھا وہ بھی بدصورت نظر آتا ہے، نہ چھوٹا قد تھا وہ بھی بدصورت نظر آتا ہے. آپ کا درمیانہ قد تھا، لیکن ایک معجزہ تھا، آپ کے برابر میں کوئی 10 فٹ آدمی بھی کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے برابر میں کھڑے ہونے والے کا سر اونچا نظر آ رہا ہو، آپ کا سر اس سے اونچا ہوتا تھا، اور جب وہ ہٹ جاتا تھا تو پھر آپ اپنے عام قد میں نظر آتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے عزت اور شرافت اور بڑائی تھی کہ اس کے برابر جو کھڑا ہوگا وہی نیچا ہوگا. یہ دین و دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے اور بلند ہے. واسع الصدر، سینہ چوڑا تھا. دقیق المسربہ، جسم پہ بال نہیں تھے، بس صرف سینے کے درمیان بالوں کا ایک تار تھا، تار سا، دھاگا سا، جو کہ ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، ناف پہ. اشعر الذراعین، ہلکے ہلکے بال ادھر تھے ذرا کلائیوں پر، اور باقی سارے جسم پر بال نہیں تھے. اور انور المتجرد، اور جب کبھی آپ کا ہاتھ باہر نکل آتا، چونکہ کبھی کبھی آپ چادر بھی اوپر لے لیتے، کرتے کی بجائے چادر اوپر، ایک چادر اوپر ایک نیچے، تو جو حصہ کپڑے سے باہر نکلتا تھا وہ چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا. سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، برابر تھا. کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاس سے آپ کھبے پاس سے، پیٹ کھبے پاس سے آپ سجے پاس سے. ہاں، میرے نبی نے کہا بدترین چربی ہے جو پیٹ پہ جمع ہو. ہاں، اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں ودا ودا اتھے آپ پڑ جاؤ. اپنے چسکے پر کنٹرول کرو. ہر چیز نہیں کھائی جاتی، ہر وقت نہیں کھائی جاتی. کھانا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، ضرورت کے لیے کھانا ہے. تو سوا البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی اور مخروطی تھی. رحب الراحہ، ہتھیلی چوڑی اور کشادہ تھی. شثن الکفین والقدمین، ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا. مسیح القدمین، پاؤں ایسا لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو. ینبع عنہم الماء، جب آپ وضو کرتے تو پانی یوں اس سے نیچے جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں پر پانی نیچے ڈھلکتا اور نیچے جاتا ہے. ایسے خمسان الاخمسین، پاؤں کے تلوے گہرے تھے. پاؤں کے تلوے ایسے سیدھے فلیٹ نہیں تھے، گہرے تلوے تھے. اور یکفو تکفین، اور آپ پاؤں زور سے اٹھاتے تھے، پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، اور کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے. جھکے کندھے کے ساتھ، کندھا جھکا ہوا تھوڑا سا آگے کی طرف اور تھوڑی سی نیچے. اور آپ ایسے آتے تھے جیسے آدمی اوپر سے نیچے آتا ہو. یوں کندھا پھیلا، یوں سینہ پھیلا کے کبھی نہیں چلے.
ہمیشہ عاجزی اور تواضع کی چال چلی پر ہے، رحمت للعالمین کا خطاب ہے، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس کا خطاب ہے، اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور مزمل اور مدثر اور طٰہٰ اور یاسین اور ابو القاسم اور فاتح اور خاتم اور حاشر اور ماہی اور محمد اور احمد، یہ سارے عالی شان نام اللہ سے لینے کے بعد آپ کی چال میں عاجزی ہے، مسکنت ہے، تواضع ہے۔ آپ اوروں کو آگے چلاتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے، کبھی کوئی آپ کو سلام میں پہل نہ کر سکا، ہمیشہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ کبھی چوکڑی مار کے کھانا نہ کھایا، کبھی چوکڑی مار کے، کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہ کھایا، کہ میں غلام ہوں اپنے رب کا، میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ کبھی کسی کو ایسا بول نہ بولا جس سے اس کی پگڑی اچھلتی ہو، دل ٹوٹتا ہو۔ کبھی کسی کو انگلی کے اشارے سے نہیں بلایا، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے۔ کبھی ایسے نہیں کیا، یوں کرتے تھے، جس کو بھی بلاتے یوں کرتے تھے۔ اور کبھی محفل میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، پاؤں سکیڑ کر بیٹھتے تھے، اور سب کو اس طرح دیکھتے تھے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا بس مجھے ہی ترجیح دے رہے ہیں، مجھ سے ہی پیار کر رہے ہیں۔ اس طرح سب پر توجہ ڈالتے تھے کہ چاہے کوئی چھوٹا چاہے بڑا، ہر آدمی کہتا تھا بس مجھے ہی پیار کر رہے ہیں، مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور کبھی بیان کے دوران آپ نے کسی کا نام لے کر اس کے کسی عیب کو نہیں اچھالا۔ عبداللہ بن ابی کا نام بھی زبان پہ نہیں لائے، عبداللہ بن ابی کی برائی کو بھی ممبر سے بیان نہیں کیا۔ جب کسی کی برائی کی ہے تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، نام کبھی نہیں لیا، اور کبھی خطاب کے دوران مکے نہیں لہرائے اور زور زور سے بازو نہیں لہرائے۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ جو آپ کی حرکت تھی یوں تھی، بس اتنا، آپ سیدھا ہاتھ یوں کرتے تھے، یوں کرتے، بس یوں کرنا، جو میں ساڈے خطیب نہیں ہوں ٹھا ٹھا میزی تروڑ چھڑ دین، آپ یوں کرتے تھے۔ کیا عالی صفات تھی، کیا عالی اخلاق تھے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر وفات تک محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ذرہ بھی گم نہیں کیا۔ کیسے مسکراتے تھے لکھا ہوا ہے، غم کیسے کرتے تھے، داڑھی ہاتھ میں، سیدھا ہاتھ داڑھی پر، اور اس ہاتھ کی ٹیک، یہ ہیئت دلالت کرتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ خوش کیسے ہوتے تھے، یہاں سے نور نکلتا تھا، یہاں سے روشنیاں پھوٹتی تھیں، خوش بیٹھے ہوئے۔ غصے کا کیسے پتا چلتا تھا، یہاں رگ پھڑکتی تھی، پتا چلتا تھا آج غصے میں بیٹھے ہیں۔ کسی سے ناراضگی کا اظہار کیسے کرتے تھے، جب وہ آتا تھا اس کو دیکھ کے منہ ادھر کر لیتے تھے کہ میں تو اس سے ناراض ہوں۔ کبھی زبان سے سخت بولنے کا، یہ ناراضگی ذاتی نہیں ہوتی تھی، من تصر لنفسہ ہی، کبھی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی نہ کسی پر غصے ہوئے، اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے یوں منہ پھیر لیتے تھے۔ بیٹھے بیٹھے جب آپ بات فرماتے تھے، فجر سے لے کر، فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک، پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ کی محفل مسلسل ساری زندگی رہی، 10 برس مدینے کے سفر کے سوا، اس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور صحابہ سے بات فرماتے، وہ ان سے بات کرتے، صحابہ دنیا کی بات کرتے، آپ دنیا کی بات کرتے، وہ کھانے کی بات کرتے، آپ کھانے کی بات کرتے، وہ دین کی بات کرتے، آپ دین کی بات کرتے، اس میں ہنسی مذاق ہوتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ان کی ہنسی میں شریک ہوتے تھے۔ کبھی آپ کے چہرے پر ایسی سنجیدگی نہیں تھی کہ دیکھنے والا بات ہی نہ کر سکے، مسکراتا چہرہ، ضحاکن بسامن، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، گھر کے برتن خود دھوتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اور کہا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ مسکرانے والے، ہنسنے والے، جھاڑو دیا، کپڑے دھوئے، جوتا گانٹھا۔ اما عائشہ کا عمر چھوٹی تھی تو ان کے لیے آٹا خود گوندتے تھے، روٹی وہ پکاتی تھی، آٹا اللہ کا رسول گوندتا تھا، روٹی اما عائشہ پکاتی تھی۔ یہ اخلاق سکھائے۔ جب آپ بات کرتے تھے دوران گفتگو، آپ اپنے ہاتھ، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا،
ہر آدمی کی نا ایک غیر اختیاری جسم کی حرکت ہوتی ہے، ہر نہیں، بعض آدمیوں کی جسم غیر ارادی طور پر حرکت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ حرکت کرتا ہے۔ میرا نبی بیٹھے بیٹھے جب بات فرماتا تھا تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، بات بھی ہو رہی، ہاں بھائی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یا آپ یہاں سے بات شروع کرتے تھے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد، ہاں بھائی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یہ تو یہاں تو وہ ذرا صحیح تصویر نہیں نا، وہ چوکڑی مار کے بیٹھ کر ہتھیلیاں نیچے ہیں اور یوں، ہاں بھائی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ عام طور پر اب آپ یہاں سے بات فرمایا کرتے تھے، آپ کی محفل میں آنسو بھی تھے، مسکراہٹ بھی تھی، ہنسی بھی تھی اور رونا بھی تھا، نوحہ بھی تھا، نغمہ بھی تھا۔ ایک صحابی نعیمان بھری محفل میں آتے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، ہدیہ آپ خود بھی کھاتے تھے، صحابہ کو بھی کھلاتے تھے، صدقہ نہ اپنی اولاد کو کھانے دیا نہ خود کھایا، اوروں کو تقسیم کرتے تھے۔ نعیمان ایک صحابی ہیں، بڑے مزاحیہ کہ یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ کہا بھائی ماشاءاللہ بڑی مہربانی، آؤ بھائی کھاؤ بھائی، نعیمان ہدیہ لایا۔ کھا پی کے فارغ تو تھوڑی دیر میں دکاندار آتا ہے، یا رسول اللہ پیسے دے دیں۔ تو ہم نے کہا کس بات کے؟ کہا وہ نعیمان جو آیا تھا، کہا وہ تو مجھے ہدیہ کر گیا۔ کہا نہیں مجھے کہہ گیا تھا اللہ کا رسول نے منگوائی ہے مٹھائی تو دے دو، تو واقعہ پیسے دے دیں گے۔ یہ بھی میرے نبی کی محفل کا قصہ ہے۔ ہاں کاش تم اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ ہم نے دین سمجھا ہوا پاٹے پرانے کپڑے تے پارٹیاں لیراں تے مسلح بسے دین ہے۔ تمہارے نبی نے بادشاہی کر کے حکومت کر، بادشاہی کا لفظ تو زیبا نہیں ہے، حکومت کر کے دکھایا، نظام جنگ لڑ کے دکھائی، امن قائم کر کے دکھایا، صلح کر کے، ہر زندگی کا ہر روپ میں روشنی ڈال کے دکھایا ہے کہ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ واسطہ ہے، راستہ ہے حضرت اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا۔ 360 پتھر کے پجاری رضی اللہ عنہ بن گئے، صدیق بن گئے، فاروق بن گئے، سیف اللہ بن گئے۔ یہ میرے نبی کی غلامی کا اعزاز تھا کہ اونٹ چرانے والے کائنات کے حکمران بنا دیے گئے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، آج میں عالم کو چرا رہا ہوں۔ یہ عزت دربار نبوت سے ملی۔ میرے بھائیو زندگی کو غلامی رسول میں لاؤ اور اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ محرم کا پیغام بھی یہی ہے، جاتا محرم ہے۔ ہمارا دین رسم و رواج پر آ گیا ہے، روایات حقائق کھو گئے، پیغام کھو گیا، پیغام یاد نہیں ہے۔ ربیع الاول آیا، جلوس نکلے، جلسے ہوئے، اور سارا جلوس جا رہا ہے، 12 دن خوب سیرت کے جلسے ہیں۔ اور محرم آیا، 10 دن آل رسول کے لیے خوب رونا دھونا ہے، پر توبہ ایک آدمی نے بھی نہ کی، ایک بھی نمازی نہ بنا، ایک سود خور نے سود نہ چھوڑا، ایک شرابی نے شراب سے توبہ نہ کی، ایک زانی نے زنا نہ چھوڑا، ایک آوارہ نے آوارہ گردی نہ چھوڑی، ایک ماں باپ کا نافرمان توبہ کرنے پر نہ آیا۔ تو یہ رسم و رواج اللہ کے دربار میں اس وقت قیمتی بنتے ہیں جب ان کو حقائق کے ساتھ کیا جائے۔ اگر صرف اتنے سے جان چھوڑتے تو یہ تو اہل بیت، یہ تو آل رسول، صرف آل رسول نہیں، یہ تو جگر گوشہ رسول ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی سر کٹوانے کی۔ 16 اہل بیت شہید ہوئے، 72 تو ٹوٹل تھے، 16 آل رسول۔ کون آل، کون اہل بیت؟ ہاں میرے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ وہ خاندان، یہ وہ گھر، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے اور اللہ کی رضا کا پروانہ مل چکا ہے، پھر یہ کیوں ذبح ہو رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ میں قصہ نہیں سنانا چاہتا ہوں، محرم کا مہینہ ہے، اس حوالے سے ضرور بات کرنا میرے ذمہ ہے کہ میں پیغام سناؤں کہ یہ پیغام تھا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اگر کائنات کا سب سے قیمتی خون بھی بہتا ہے تو بہنے دو، کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ بھی لٹتا ہے لٹنے دو، پر اللہ کے امر پر آنچ نہ آئے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے
تو اللہ کی قسم حضرت امام حسین کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ان کے لیے جنت کا فیصلہ کب ہوا ہے؟ جب ماں کا دودھ پی رہے تھے. ان کے لیے جنت کا فیصلہ کب ہوا ہے؟ جب ابھی ان پر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، ابھی ماں کی گود ہے اور ماں کا دودھ ہے. اور میرا نبی کہہ رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کو کندھے پہ بٹھایا ہوا باہر تشریف لائے. عرب میں عیب تھا کہ بچے کو اٹھانا، عرب سردار چومنا بھی عیب سمجھتے تھے. عرب سردار چیجا کے اٹھانا، تو اللہ کے نبی دونوں کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا ہوا، کندھے پہ، ایک کو ادھر بٹھایا ہوا ایک کو ادھر بٹھایا ہوا. تو ایک بدو نہ رہ سکا، کہنے لگا یا رسول اللہ ان کو آپ نے کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں؟ اگلی سنو، صرف میں ہی نہیں پیار کرتا، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور اگلی بھی سنو، جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا. اے اللہ، پھر آپ نے کہا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ. یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی بوٹی بوٹی کر دی گئی. اگر بیعت کر لیتے تو جان بھی بچ جاتی، مال بھی بچ جاتا، اولاد بھی بچ جاتی. لیکن پھر کیا ہوتا؟ پھر روشنی کے مینار بجھ جاتے، پھر یہ مینار گر جاتے. یہ سورج ہماری دھرتی کو چمکاتا ہے، لیکن اس سورج کی روشنی میرے دل تک نہیں پہنچتی. سورج کی روشنی سے صرف لاہور کی زمین روشن ہوتی ہے، لیکن کربلاؤں کی روشنیاں وہ دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہیں. یہ وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں تک جاتا ہے اور وہاں جا کر روشنی پھیلاتا ہے. یہ نور نہ ہوتا تو دنیا آج اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ہیں جو ان روشنیوں کے پیروکار ہیں. اگر یہ روشنیاں نہ ہوتی تو ان کا بھی نشان مٹ جاتا. لوگ سال کا نائٹ ایئر نیو ایئر مناتے ہیں، شراب پی کے، زنا کر کے، گھنگرو چھنکا کے، گٹار بجا کے، بندروں کی طرح ناچ کر. ہمارا سال اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ شروع ہوتے ہی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے اور آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور غم تازہ ہو جاتے ہیں، زخم ہرے ہو جاتے ہیں. کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گھر تھا، یہ کوئی چھوٹا موٹا گھرانہ تھا. میں نے ابھی تو آپ کو بتایا کیسے اللہ نے چھانٹ 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 کے اولاد رسول بنایا اور اس کی اولاد کو بنایا. یہ تو براہ راست اولاد ہیں. میں آپ کو اس سے 500 سال اگلا قصہ سناؤں. 500 سال بعد ابن جوزی 5ویں صدی کے عالم ہیں، ان کی کتاب البر والصلہ میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ آل رسول کے خاندان میں سے ایک عورت، ایسے آل رسول ویسے ہی غریب رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری اولاد کی روزی ہمیشہ گزارے کی رہے، انہیں زیادہ نہ دینا کہیں تمہیں چھوڑ نہ جائیں، کہیں تمہیں بھلا نہ دیں. اس خاتون کو فاقہ پہنچا، تکلیف. یہ سمرقند کا شہر کا جو رئیس ہے اور شہر کا ناظم ہے اس کے پاس پہنچتی ہیں کہ میں پردیسن ہوں، میری بچیاں ہیں، میں اللہ کا رسول کے خاندان سے ہوں، مجھے ٹھکانہ بھی چاہیے، مجھے روٹی بھی چاہیے. وہ آگے کہتا ہے تیرے پاس کوئی سند ہے کہ تو آل رسول سے ہے؟ وہ کہنے لگی میں پردیسی ہوں، میرے پاس کوئی سند نہیں. وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں آل رسول ہوں. اور اس نے اعراض کر لیا. وہ پریشان تھی. کسی نے پتہ بتایا کہ یہاں ایک مجوسی بھی بڑا رئیس ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری. وہ اس کے پاس گئیں اور انہیں کہا کہ میں اس طرح میرا قصہ ہے. اس نے فوراً اپنی بیوی کو کہا جاؤ ان کے ساتھ ان کی بچیوں کو بھی لے کے آؤ. بچیوں کو مسجد میں بٹھایا ہوا تھا، وہ بچیوں کو لے کے آؤ. وہ لے کر آئیں، ان کو گھر میں ٹھکانہ دیا. یہ قصہ یہاں چھوڑو، ادھر آؤ. اب یہ ناظم شہر رات کو خواب دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے اور جنت ہے اور اللہ کا نبی ایک سبز زمرد کے محل کے آگے کھڑا ہوا ہے اور آپ کے سر پر جھنڈا لہرا رہا ہے. یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو میرا نبی کہتا ہے یہ ایک ایمان والے کا ہے. تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان والا ہوں. تو اللہ کے نبی کہتا ہے تو اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر، تو اپنے ایمان کی سند پیش کر. تو اس کا رنگ فق ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی غضبناک ہو کے فرماتے ہیں میری بچیاں تیرے پاس چل کر آئی تو ان سے سند مانگنے لگا، مجھے بھی اپنے ایمان کی سند دکھاؤ پھر تیرا ایمان قبول ہے. اس کی آنکھ کھلی، اس کی چیخ و پکار
وہ ننگے سر سمرقند کا قصہ ہے. وہ ننگے پاؤں نکلا ہے. وہ کہاں گئی خاتون؟ پتہ چلا وہ مجوسی لے گیا. دوڑ جا اس کا دروازہ پیٹا. وہ باہر نکلا. کیا ہوا؟ کہا وہ خاتون بچیوں سمیت مجھے دے دے. وہ کہنے لگا وہ بن دیکھے کا سودا تھا جو میں نے کر لیا، یہ نہیں ہو سکتا، اب میں واپس نہیں کروں گا. وہ کہنے لگا وہ مسلمان ہیں، تو مجوسی ہے، تمہارا ان کا جوڑ ہی کوئی نہیں. کہ اگلی بھی سنو. جو ہی وہ بچیاں اور ماں میرے گھر میں داخل ہوئی، اللہ نے میرے دل میں ایمان اتار دیا. میں کلمہ پڑھ کے سویا ہوں، میں مجوسی نہیں سویا. میرے بچے، میری بیوی، میں کلمہ پڑھا ہے، ایمان پر آج رات ہم سوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا میری ساری دولت لے لے، مجھے وہ گھر واپس کر دے. کہ پھر اگلی بھی سن. جو محل جہاں تجھے مردود کیا جا رہا تھا، میں اس وقت میں یہی خواب دیکھ رہا تھا. تیرا خارجہ ہو رہا تھا، تیرا اخراج ہو رہا تھا، اور تجھے مردود کرنے کے بعد میرے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیٹیوں کو ٹھکانہ دیا، تو نے میری بچیوں کو ٹھکانہ دیا. کہاں یا رسول اللہ؟ میرے پاس ہیں. کہ تجھے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں، تیری بیوی کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور تیری اولاد کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ ایسا عالی نسب اور ایسا عالی خون ہے، لیکن اسے کربلا کی مٹی میں بہنے دیا گیا. کیوں؟ تاکہ ہر کوئی سمجھے کہ منزل اللہ ہے، منزل حکومت نہیں ہے، منزل سونا چاندی نہیں ہے، منزل اللہ ہے، منزل اللہ ہے، مقصود اللہ ہے. ہائے ہائے 20 آدمی شہید ہو گئے، 52 باقی ہیں. نماز کا وقت داخل ہو گیا. آپ نے فرمایا آپ کے لشکر کے 3 جھنڈے تھے. رائٹ سیدھے ہاتھ کا جھنڈا زہیر کے ہاتھ میں تھا، الٹے ہاتھ کا جھنڈا حبیب کے ہاتھ میں تھا، درمیان والا جھنڈا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں تھا. تو جب نماز کا وقت ہوا ہے، خون و خون ہے، 20 آدمی تڑپ چکے ہیں. آپ نے زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو. تم کالج آ کے نماز چھوڑ دیتے ہو کہ کیا کریں، پتلون پہنی ہوئی تھی، جرابیں پہنی ہوئی تھیں، وضو کرنا مشکل تھا، نماز چھوڑ دی. اتنی بات پہ نماز چھوڑ دی. ہاں میں اس دور سے گزرا ہوں، میں نے ان وادیوں میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے. آئے ہائے زہیر جاتے ہیں، شمر سے کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنے دو. وہ کہتا ہے تمہاری نماز تو ہوتی نہیں. وہ کہتے ہیں لعنت ہے تجھ پر، تیری نسل پر، جس گھر کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے. واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے. کہا اچھا پھر آدھے ہو جاؤ، آدھے لڑو ان بدبختوں کے ساتھ اور آدھے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ. 52 میں سے 26 نماز کو چلے گئے، 26 لڑتے رہے. پھر وہ 26 لڑنے کو آئے، دوسرے 26 نماز پڑھنے گئے. اس کے بعد بھی تمہیں گنجائش ہے نماز چھوڑنے کی؟ پھر محرم گزر گیا اور نمازی کوئی نہ بنا تو تم نے کیا حسین کا پیغام یاد کیا؟ ربیع الاول گزر گیا اور کوئی ایک سنت کا تمہاری زندگی میں اضافہ نہ ہوا تو کیا ربیع الاول کو یاد کیا؟ رسم و رواج سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. دین روایات کا نام نہیں ہے، دین حقائق کا نام ہے. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے در کھل چکے تھے. جمعرات کو عصر کے قریب امام حسین اپنے خیمے کے آگے بیٹھے بیٹھے سو گئے. ایک دم آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے. تو پوچھا زہیر نے کیا ہوا؟ کہ اللہ کا رسول خواب میں آئے ہیں کہ بیٹا تجھے لینے آیا ہوں، تیاری کر لے، تجھے لینے آیا ہوں. ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتے نے اللہ کے دربار میں مجھ سے ملنے کی اجازت چاہیے تو مجھے خلوت چاہیے، دروازے پہ پہرا دو کوئی اندر نہ آئے. ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہوگی، آپ اندر. اتنے میں حسین آئے کہیں سے، دیکھا اللہ کے نبی اندر تو انہوں نے اندر جانا چاہا. ام سلمہ نے روکنا چاہا، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی تو ام سلمہ رہ نہ سکی. آپ اندر تشریف لے گئیں تو دیکھا اللہ کے نبی نے حسین کو یوں چمٹایا ہوا اور ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، پورا وجود ہل رہا تھا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
کہا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی جہاں اس کا خون گرے گا. پھر آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی کہ یہ مٹی ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عصر سے پہلے سوئی ہوئی ہیں، خواب دیکھا اللہ کے نبی کی داڑھی میں مٹی، سر پہ مٹی، رنگ پھیکا پڑا ہوا. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، حضرت مقتل حسین، حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں. انہوں نے اس وقت میں نماز نہیں چھوڑی. تو پروفیسر صاحب کیسے کہہ سکتا ہے میں کلاس لے رہا تھا میں نماز کیسے پڑھتا؟ یہ لڑکا کیسے کہہ سکتا ہے میں نے بوٹ پہنے تھے، پتلون پہنی تھی، میں نماز کیسے پڑھتا؟ یہ نہ بھی پڑھتے تو جنت کے فیصلے ہو چکے تھے. میں نے بتایا نہیں؟ ایک دن پہلے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمہیں لینے آیا ہوں، تیاری کرو. ہاں کربلاؤں میں نماز نہ چھوٹے. تم بھرپور جوانی میں نہیں پڑھتے ہو، اذان سن کے نہیں جاتے ہو. 100 میں 5 آدمی مشکل سے نمازی ہیں، 95% نماز چھوڑ چکے. تو یہ پیغام ہے، میں قصہ سنا بھی نہیں سکتا ہوں، جگر گردہ چاہیے. یہ پیغام ہے کہ اس حال میں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں. بہتے خون کے ساتھ تیروں کی بارش میں سجدے ہو رہے تھے، نماز پڑھی جا رہی تھی. اور عصر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے. سارا خاندان ذبح ہو گیا ہے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو پایا. حکومت گنوا دی، ملک گنوا دیا، سارا خاندان. امام زین العابدین بچے تھے اکیلے، حسین کی نسل سے جن سے نسل چلی، وہ ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات. اللہ نے ان کو بعد میں بہت عزت، رزق، سب کچھ دیا. ایک دن ان کے غلام نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو دنیا بھی دی، دین بھی دیا، دین و دنیا آپ کے پاس ہے، آپ ساری رات کیوں بیٹھ کے روتے ہیں؟ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا اے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، وہ بھی واپس مل گیا تھا، اور روتے روتے یعقوب کی آنکھیں چلی گئی تھیں. میں نے تو سارا خاندان اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں کیسے آرام کی نیند سو سکتا ہوں؟ یہ میری موت تک یہ آنسو ایسے ہی چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ میرا مولا مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ملا دے گا. یہ پیغام ہے، پیغام سنو، پیغام سنو، مقصد سنو. اللہ مطلوب تھا، قربان ہو گئے. معصوم بچوں کے سر بھی نیزوں پہ چڑھ گئے. آخری بچہ جس کو اکیلے رہ گئے، اکیلے، سب شہید ہو گئے اکیلے. تو ایک بچہ تھا عبداللہ جس کا نام ہے، اس کو بلوایا. 2 سال ان کی عمر تھی کہ اس کو آخری دفعہ دیکھ لوں. اس کو دیکھ رہے تھے کہ تیر آ کر اس کے گلے کے بھی پار ہو گیا ہے، پر یہ سر کٹے ہیں اور یہ نیزوں پر چڑھے ہیں. اور حضرت زینب نے جب دھڑ دیکھے کٹے ہوئے، سر دیکھے چڑھے ہوئے، تو انہوں نے صدا بلند کی یا محمدہ یا محمدہ، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے نانا، آؤ دیکھو ہذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعداء. آج دیکھو تیرے حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، آج اس کا جوڑا اس کے خون کے تانے بانے سے تیار ہوا ہے. آج پھول کی پتیوں کی طرح اس کا جسم بکھر چکا ہے، گھوڑے چلا دیے تھے لاش پر، اور آج اس کا سر نیزوں پہ چڑھا ہوا ہے. بناتو کا سبایا، آج تیری بچیاں قید میں ہیں، وذریتوں کا مقتلہ، اولاد تیری پہ چھریاں چل گئی ہیں. اور آج دیکھ تیری اولاد کے ساتھ کوئی کفن دینے والا نہیں ہے. تصفی علیہ الریاح، پاگل ہو گئی ہوائیں، انہوں نے مٹی کو اڑایا اور اہل بیت کی لاشوں پہ مٹی کا کفن چڑھا دیا. یہ سب کچھ ہوا ہے، پر اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا. تمہیں بھی پیغام دیتا ہوں، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ. اور وہ ملے گا کب؟ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ گے. تمہارا سانچہ اگر غلام رسول والا بنا تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ محمدی بننے کی محنت ہے، یہ جو دعوت کی محنت چل رہی ہے، یہ قریب تمہارے رائمنڈ ہے، ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھتا پڑھتا ہمارے پورے کالج میں اس وقت کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. 69-71 میرا سیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور کا. پورے کالج میں ایک لڑکے کی داڑھی تھی، صرف ایک، وہ بھی وہ تھا
جو تبلیغ کا کام کیا کرتا تھا. پورے کالج میں ایک لڑکی پردے والی نہیں تھی, ایک لڑکی حجاب والی نہیں تھی. اور اقبال ہاسٹل کا بھی پتہ نہیں اب اقبال ہاسٹل کا کیا نقشہ ہے, میں تو پرانی بات بتا رہا ہوں. اقبال ہاسٹل کے سینٹر میں جگہ ہوتی تھی, باغیچہ سا تھا, اس میں ایک ٹوٹی سا پڑی ہوتی تھی جس میں 2-4 لڑکے نمازی تھے جن کو آج بھی میں اپنی چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں. ہم انہیں دیکھتے تھے اور گزر جاتے تھے. وہاں ٹوٹے پھوٹے مسلح اور ٹوٹے پھوٹے نمازی. اللہ تعالیٰ نے یہیں سے میں 3 دن کے لیے نکلا اور اللہ نے میری تقدیر پلٹی اور میں 3 دن سے سیدھا 4 مہینے کر دیے, کالج بھی چھوڑ دیا. یہ وہ دور ہے جب مولوی بننا گالی سمجھا جاتا تھا. اور میرا بیک گراؤنڈ ایک زمیندار فیملی کا ہے. میرے باپ نے مجھے 11 سال کی عمر میں یہاں بھیجا کہ وڈا ڈاکٹر بن سی, وڈا نام بنے سی اپنا. چونکہ ہم زمیندار ماحول, ان پڑھ ماحول, تو یہ بڑا بت تھا کہ ساڈا پتر ڈاکٹر بن گیا. اور میرے 4 مہینے لگے, اللہ نے میرا دل پلٹا. میں نے کہا میں تو اب مدرسے پڑھوں گا, میں تو عالم نہیں, میں تو ڈاکٹر نہیں بنوں گا. اللہ نے مجھے ذہن بھی دیا تھا, پڑھنے کا شوق نہیں تھا, ذہن اچھا تھا, میں نمبر ایسے ماڑے نہیں لیا کرتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ادھر پھیرا, میں نے کہا میں تو اب مدرسے پڑھوں گا. تو اس وقت مدرسے کا نام لینا ایک زمیندار گھر میں ایک گالی تھا, گالی. ہمارے ہاں مولوی کا مقام کمی کا تھا, کمی مولوی ہوتا تھا. تو سارا خاندان جمع, تو مولوی بنوے, تو کمی بنوے, تیرا بن سی کی, تینو پوچھنا کہیں, تو ڈاکٹری چھڑ دا پہ. میں چپ, میں نے کہا بس فیصلہ کر لیا ہے, روٹی گھر سے, جو میرا پیو پہلے مریا میں بعد مریا, تب کافی زمین ہے, میری اگلی نسل کو بھی کافی ہو جائے گی. مجھے ڈاکٹر نہیں بننا ہے, مجھے علم پڑھنا ہے. ہاں 23 نومبر 1972 کو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا, کہا جو تو مولوی بننا تو میرے گھر چو نکل جا. میں ناشتہ کر رہا تھا, ایک لقمہ میرے ہاتھ میں تھا, میں منظر نہیں بھول سکتا ہوں. میرا باپ باہر سے اندر آیا اور سفید دھوتی, سفید چادر, سفید کرتا, رات ہی غضب ناکور کا تو میرا نک وٹا چھڑیا, تو میں نے کسے پاسے بان جوگا نہیں چھڑیا, یہ تو مولوی بننا میرے گھر چو نکل جا. میری ماں بھی بڑی سخت تھی, لیکن میرے باپ کی یہ سختی دیکھ کر, ماں تو ماں ہوتی ہے, اس کا دل نرم ہو گیا. میں ناشتہ کرتے کرتے رونے لگا, تو میری ماں نے مجھے الگ لے جا کر کہا میں راضی ہوں, تو نکل جا, بس چلا جا, آپ پہ طرف بعد راضی ہو جاوے گا. میں نے بستر اٹھایا اور رائمنڈ پہنچ گیا. اور 26 نومبر 1972 منگل کے دن میرا رائمنڈ میں داخلہ ہوا اور میں نے 8 سال یہاں تعلیم حاصل کی. اس وقت ایک جنگل تھا, اب منگل ہے, اور 6 بر اعظم کے مسلمان یہاں آ رہے ہیں, ہدایت پا رہے ہیں. گونگے بھی اللہ کی راہوں میں نکل کر ہدایت پا رہے ہیں. میں آپ سب سے کہوں گا کہ اللہ کو اپنی منزل بناؤ اور اس کو سیکھنا ہے, یہ بن سیکھے کا سودا نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اس کے لیے نمونہ ہے, تبلیغ اس کا پیغام ہے. اس میں جاؤ, اس میں وقت لگاؤ, سیکھو, اپنے اوقات میں نمازوں کا اہتمام کرو, جن سے علم پڑھو, چاہے دین کا چاہے دنیا کا, ان کا ادب, ان کا احترام ہاتھ سے جانے نہ دو. چاہے تمہارا دنیا کا لیکچر دینے والا ہے یا دین کا, ادب کے ساتھ ملتا ہے جو بھی ملتا ہے. بے ادب کو کچھ نہیں ملتا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تمہیں دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے تو جن سے پڑھو ان کا ادب, انہیں پرکھو نہیں, انہیں جانچو نہیں, بس تمہارا استاد ہے اس کا ادب کرو. اللہ تمہیں علم دے گا, جو بھی پڑھ رہے ہو تمہیں اللہ اس کا علم دے گا. جو بننا چاہتے ہو اللہ تمہیں اس کی منزل تک پہنچائے گا. ماں باپ زندہ ہیں, ان کی دعا لو, ان کی دعا لو, ان کی دعا لو. جب ہوش نہیں تھا تو ماں باپ زندہ تھے, جب ہوش آیا تو وہ فوت ہو گئے. سینے میں داغ ہے ان کی خدمت نہ کرنے کا. جب پتہ نہیں تھا جانور تھے تو ماں باپ زندہ تھے, ان کی قدر ہی کوئی نہیں تھی. ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا, جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھا کرتے ہو, کبھی آگے پیچھے بھی اپنا حال بتا دیا کرو. ہم باپ ہیں, ہم ماں باپ ہیں, ہمیں انتظار رہتا ہے کہ تیرا حال کیا ہے, لیکن ذرا بھی دل نہیں پسیجا کہ دل نرم ہوا ہو. یہ ہاسٹل لائف بھی آدمی کو جانوری بنا دیتی ہے. تو میرے عزیزو, ماں باپ زندہ ہیں, ان کی عظمت, ان کی قدر, ان کا احترام سیکھو. یہ چند باتیں کر لو گے تو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا, اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا. یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے, کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا, اللہ تم سے راضی ہوگا. باقی بھائی میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا, اور انسان بولنے والا جب بولتا ہے تو وہ انسان ہے, بشر ہے, کوئی اوپر نیچے بات بھی ہو جاتی ہے.
یا پسند ہو یا آپ کو برا لگا ہو، اللہ کے واسطے معاف کرنا، میں بشر ہوں، انسان ہوں، خطاوار ہوں، کوئی اچھی بات ہوئی ہو تو لے لو، کوئی دل کو نہ لگی ہو تو معاف کر دینا. میں آپ سے پہلے معافی مانگتا ہوں تاکہ اگر کسی بھائی کے دل میں غبار ہے تو اللہ کرے وہ دور ہو جائے. جی درود شریف پڑھو جی. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد، فاطمہ پلازا، بلاک نمبر 7، فیڈرل بی ایریا، کراچی. علمی کیسٹ گھر. فون نمبر 682299، موبائل 03332179409.